یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی تھوڑی سی موڈ میں تبدیلی آئی ہے, لہجے میں تبدیلی آئی ہے, اس کے علاوہ آپ کی طرف برف پگھلی ہے, یہ ان کی اسیسمنٹ ہے, آپ لوگ بات چیت بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, تو یہ درست یہ حکومت کو آپ فیلرز دے رہے ہیں کہ بھائی, اور اس وقت کیا مختلف ہے پچھلی آفر سے جو حکومت بات کرنے کی کر رہی تھی؟ اچھا دیکھیں, کچھ چیزوں کو ڈفرینٹلی ریڈ کرنا چاہیے. دیکھیں, فلور آف دا ہاؤس پہ پرائم منسٹر کو اچانک آنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اس سے ایک دن پہلے عمران خان صاحب پیمز ہاسپٹل گئے, ٹھیک ہے, آ کے وہ تقریر کرتے ہیں, مطلب اس دن ان کی تقریر کی بھی ضرورت نہیں تھی, پھر وہ دے رہے ہیں. ضرورت میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کی ہے, ضرورت اس وقت حکومت وقت کی ہے. دیکھیں, ٹاکس کی خواہش ہر کسی کی ہوگی, ہر سین ایلیمنٹ کی ہوگی کہ معاملات حل ہوں ٹاکس کے ذریعے, مگر ٹاکس کی کچھ سرٹن ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ادھر ابھی آپ خود دیکھیں, ایک انٹرنیشنل لیول پہ میڈیشن ہوئی, میڈیشن میں کسی نے رول ایز میڈیٹر تو پلے کیا ہے نا, اس کا سیرا کس پہ جاتا ہے؟ پاکستان کے سر جا رہا ہے نا. آج ہم جن ٹاکس کی بات کریں, ایک طرف سے آفر ہے, دوسری طرف سے گوہر صاحب کی طرف سے کوالیفائڈ قسم کا ایک رسپانس ہے. کیوں ہے؟ بات ہے کہ ایک اس وقت مینڈیٹ بھی نہیں ہے. مینڈیٹ کدھر سے آنا ہے؟ وہ اڈیالہ سے آنا ہے. مینڈیٹ کی ایکسیس نہیں. پھر اس ایکسیس لینے کے لیے جو تگ و دو کی سی ایم کے پی نے, کہ لاسٹ میٹنگ جو ہوئی ایکنک کے میرے خیال سے فورم پہ, ادھر کیا ہوا کہ جی ہم آپ کے ساتھ بالکل, آپ نے جو ساری بات کی ہیں ہم ان پہ بالکل غور کریں گے, سبجیکٹ ٹو ہمیں عمران خان سے ایکسیس کی جائے. اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی باہر آ کے کیا بات کی کہ انہوں نے پولیٹیکل بات میرے ساتھ کی ہے, میں اس کے لیے جو ہے نا پوری کوشش کروں گا. تو اس کے بعد ایسی کیا کوشش ہوئی؟ کیا سی ایم کے پی کو ایکسیس دی گئی؟ تو یہ سارے معاملات ہیں کہ میڈیٹر مسنگ, مینڈیٹ مسنگ. جب تک یہ مسنگ لنک موجود نہیں ہوں گے, سائیڈ لائنز پہ جتنی دفعہ مرضی بیٹھ لیں. دیکھیں, اسپیکر صاحب نے بالکل کوشش کی ہے, مگر اچک زئی صاحب کی سیریس ریزرویشن ہے اسپیکر آف دا ہاؤس پہ, وہ اسپیکر چیمبر میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتے. اب وہ ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, ہم انہیں بائی پاس تو نہیں کر سکتے. اب یہ چیزیں ہیں جس کو حکومت کو سوچنا پڑے گا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں حکومت کی ضرورت ہے, شہباز صاحب کو آ کر تقریر کرنی پڑی, کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ پولیٹیکلی دیکھیں آپ کمفرٹیبل نظر آتی ہے حکومت. کمفرٹیبل دیکھیں ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ دیکھیں کسی کی جیت کو آپ اپنی جیت سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں بے وقوفی ہے. دیکھیں, اگر آپ کہیں کہ فورن فرنٹ پہ پاکستان نے بہت سارا بہتر پرفارم کیا ہے اور پاکستان کا نام بنا ہے, وہ اس کا مینڈیٹ سمجھے پولیٹیکل گورنمنٹ کے 100% ان کا کریڈٹ ہے, تو میں سمجھوں گا کہ یہ اپنے آپ کو بے وقوف بنائیں گے. انہیں گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے. پھر جس بجٹ سے یہ گزر رہے ہیں, یہ بڑا ایک تکلیف دہ بجٹ ہے. یہ کوئی نارمل سچویشن کا بجٹ نہیں ہے. ایک ایسی فیڈرل گورنمنٹ بجٹ دے رہی ہے کہ جس نے بہت سارے اینڈز کو میٹ کرنا ہے. مطلب ان کے کاغذات کے مطابق 5236 ارب کا ڈیفیسٹ ہے آج کے دن میں. جب ایک ڈیفیسٹ بجٹ فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے اور وہ صوبوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ ڈیفیسٹ کہیں 7000 تک نہ چلا جائے, صوبے مجھے 1200 ارب دیں, تو ان کی کوپریشن چاہیے. ساتھ ہی ساتھ اور مسائل کے جو یہ ڈیفیسٹ کو میٹ کرنا ہے, $23 بلین کی فائنینسنگ اس سال میں کرنی ہے. تو بہت سارے پیچیدہ قسم کے حکومت کو مسائل ہیں. پختونخوا حکومت کی طرف سے جو ان کو درکار ہے فنڈز, اس لیے بھی یہ تحریک انصاف سے سیاسی طور پہ انگیج کرنا چاہتے ہیں. یہ انڈرسٹینڈنگ ہے نا آپ لوگوں کی, بجٹ کی کانٹیکس میں کرنا چاہتے ہیں, ویسے سیریس نہیں ہے. نہیں, بجٹ تو دیکھیں پاس تو ہو جانا ہے, مگر بجٹ نے فنکشن بھی تو اس ملک میں کرنا ہے. وہ کیسے کریں گے؟ ان کو نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں, اگر ایک آپ کے بارڈر پہ جنگ بندی اگر ہونے جا رہی ہے, ایک فریم ورک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے, اس کے اگر ثمرات صحیح طرح سے اٹھانے ہیں, اس کے بینیفٹس اٹھانے ہیں, تو وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تب بھی ہوگا جب آپ کے ملک میں حالات ٹھیک ہوں گے. ٹیمپریچر جب تک یہ ملک کا نیچے نہیں لے کے جائیں گے, ملک کی انوائرمنٹ ٹھنڈی نہیں ہوگی, تو آپ کس طرح سے بینیفٹ؟ کہتے ہیں نا شروع کریں گفتگو, اس میں عمران خان صاحب سے ملاقات کا مدعا بھی رکھ لیجیے گا, یہ میں حکومتی ورژن ہے, وہ کہہ رہے ہیں اس پہ بات ہو جائے گی, لیکن اس سے لیڈ نہ کریں. یہ ان کا لیڈ کی بات ہے. دیکھیں, جب آپ نے سہیل آفریدی کو کمٹ کری, یہ تو سیکنڈری بات ہے نا, کہ آپ ایک پہلے ان سے بات کر چکے ہیں فلور پہ, آپ نے کہہ دیا جی آپ کی ملاقات بجٹ سے پہلے ہو جائے گی, وہ بھی آپ نے نہیں کرائی. پھر بھی چلیں, انہوں نے آپ کے ساتھ جو بھی بات کی, آپ کی بات کا بھرم رکھا, انہوں نے باہر اس طرح سے بات نہیں کی, انہوں نے اپنا بجٹ فرائیڈے والے دن پیش کر لیا. جس کسی کو غلط فہمی تھی کہ کے پی کے کا گورنمنٹ پاس نہیں ہوگا, وہ بھی کلیئرٹی ہوگی. جب علی امین اور آپ نے سی ایم کے پی کے اکٹھے سائڈ بائی سائڈ دیکھا, وہ بھی کلیئرٹی آ گئی. تو اب کچھ تو موو کر لیں. مطلب اتنی سیاسی گورنمنٹ کو کیا گھبراہٹ ہے کہ ایک ملاقات؟ گھبراہٹ ہے آپ کو ضرورت ہے شہباز صاحب کو آ کر یہ آفر کرنے کے لیے, کیونکہ آپ نے آگے چلانے معاملات آپ سے سنبھل نہیں رہے نا. انٹرنلی جو پولیٹیکل کنسولیڈیشن ہے وہ آپ سے ہو نہیں رہی, اس لیے آپ بار بار کر رہے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں دیکھیں ماریہ صاحبہ, بہت سمپل سی ایک بات ہے, وزیر اعظم نے آ کے کیوں تقریر کی؟ کیونکہ ایک ہسٹورک
اچیومنٹ ہے پاکستان کی بہت بڑی ڈپلومیٹک ون ہے. ثالثی کا جو کردار ادا کیا وزیر اعظم تو اس کانٹیکس میں آئے کہ وزیر اعظم آئے, انہوں نے کہا کہ الیکٹرانکلی سائن ہو گیا, پاکستان نے اس کو میڈیٹ کیا ایز لیڈ میڈیٹر, اور اس سارے معاملے کے حوالے سے ہاؤس کو جو ہے بریف کیا اور بالکل ان کو بتایا. یہاں پہ یہ ایک چیز جو کہی گئی کہ مینڈیٹ جو ہے اڈیالہ سے آنا ہے. اب دیکھیں مینڈیٹ تو آلریڈی آیا ہے, یہ زبان زدیں عام بات ہے, خود بھی یہ کہہ چکے ان کی پارٹی کے لوگ کہ اچکزئی صاحب کو خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے مذاکرات کرنے کا, اور وہ کچھ بھی مذاکرات کر سکتے ہیں. ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, ان کو نامنیٹ کیا. خان صاحب کی بہنیں یہ کہتی رہیں, پارٹی کے سارے لوگ یہ کہتے رہے. اب ایسا کیا ہوا کہ عجیب ایک بات ہے کہ دوبارہ کیا مینڈیٹ لینے کے لیے آپ اڈیالہ جانا چاہتے ہیں یا اس مینڈیٹ کی ریکنفرمیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ اچکزئی صاحب کو ایز لیڈر آف دی اپوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ خود پہل کرنی چاہیے. وزیر اعظم نے جب آفر کر دی, اسپیکر نے کر دی, تحفظات دیکھیں, تحفظات تو ہوتے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ اسپیکر صاحب پہ, اور اتنا نیوٹرل جو وہ شخص ہیں وہ ہم سے زیادہ ان کو ٹائم دیتے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس. پارٹی کی ایفیلیشن ہے ان کی, میں نے اس چیز کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. پچھلی جب ان کی اسپیکرشپ تھی اس میں بھی آئی تھنک کہ پارٹی ایفیلیشن بڑی واضح تھی, بہت سارے ریفرنسز انہوں نے آگے نہیں بھیجے. نیوٹرلٹی لیٹس ناٹ نہیں, ابھی بھی دیکھیں, ابھی بھی اس بجٹ کی پروسیڈنگ میں بھی اور ایون ادروائز بھی وہ ہمیشہ پرائیورٹائز کرتے ہیں اپوزیشن کو اوور دا گورنمنٹ. وہ کہتے ہیں یار جہاں 1 منٹ دیا حکومت کو ادھر 2 منٹ دیں آپ اپوزیشن کو. مطلب ایک ان کا جو ہے وہ بیلنسنگ ہے, ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے. اچکزئی صاحب کے پاس مینڈیٹ موجود ہے. میں یہ اگر آپ کو کہوں, بالکل ملک کے اندر جو ہے وہ استحکام کی ضرورت ہے, پولیٹیکل استحکام, اور اس میں جو پولرائزیشن ہے شخصیت کے بغیر آ جائے گا. میں سمجھتا ہوں بالکل آ جائے گا. جو پولرائزیشن ہے اس کو ختم ہونے کی پہلے ضرورت ہے, اور جو پولرائزیشن ود آل ڈیو ریسپیکٹ وہ کسی اور سیاسی جماعت نے نہیں, وہ پی ٹی آئی نے پھیلائی ہے, اور اس کو بلکہ فردر آگمنٹ کیا گیا ہے, اس کو بڑھایا گیا ہے. وہ دیکھیں ان دا پاسٹ کپل آف ایئرس اب جا کے تھوڑی بہت جو ہے وہ پولرائزیشن کم ہونا شروع ہوئی ہے, کیونکہ جب اکنامکلی حکومت بہتر پرفارم کر رہی ہے, میکرو اکنامک لیول پہ اچھے انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں, لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل پولرائزیشن یہ آپ کی اسیسمنٹ کہ کم ہوئی ہے ملک کے اندر؟ ریلیٹیولی کم ہوئی ہے. اچھا, ریلیٹیولی خاصی کم ہوئی ہے, کیونکہ جو پہلے ایک طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ تھا اس میں نمایاں کمی ہوئی ہے. نہیں, یا کم ہوئی ہے یا اس کے ایکسپریشن کے کو چونکہ کنٹرول زیادہ کر لیا گیا تو نظر نہیں آتی. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعتاً کم ہوئی ہے, کیونکہ اب لوگوں کو اس سے سروکار نہیں کہ ہم کسی کے کہنے پہ جلاؤ گھراؤ انتشار پھیلانے والی سیاست کی طرف رخ کریں. اب لوگ دیکھ چکے ہیں, لوگوں نے کہا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, حاصل اصول تو کچھ بھی نہیں. جب ان کے کال و فیل میں تضاد ہے, پھر اس کے بعد احتجاج کے نام پہ انتشار, اور پھر جس قسم کا احتجاج وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو اب دیکھیں کہ 10,000 بندہ, یہ ایک زندہ واضح مثال ہے کہ کہا گیا کہ 10,000 بندہ ہم اکٹھا کریں, تو پھر اور پوری کیمپین چلائی گئی سوشل میڈیا پہ, مین اسٹریم میڈیا پہ, اور 10,000 بندہ نہیں اکٹھا ہو سکا. میں نے تو کئی بساد احترام کے کئی بجٹ پروسیڈنگ میں کئی ممبران اسمبلی بھی تھے, اور کئی نے اسمبلی بھی تھے پی ٹی آئی سے, وہ اپنی تقریروں کا انتظار کرتے. تو میں نے کہا آج آپ نے اڈیالہ نہیں جانا 10,000 بندہ اکٹھے کرنے کے لیے؟ تو آگے سے کوئی جواب نہیں تھا.